اور میں تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں، اب دل کی حالت کو بھی جانتا ہوں۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، چاند تک دیگر سیاروں تک پہنچ گیا ہے، پر ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں ایجاد کر سکا جو انسان کے دل کی حالت کو حضور کہتی ہے میں تمہارے دل کی حالت کو بھی جانتا ہوں۔ اب جو نبی پتھروں کو بھی جانتا ہے، جو نبی درختوں کو بھی جانتا ہے، جو نبی میری اور تیری مشکل کو بھی حل کرتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب مدد آ جائے خالی دامن کوئی، یہ مدد آ جائے خالی دامن نہ لوٹ کے جائے۔ جو نبی تیری اور میری حاجت روائی کرتا ہے، ووٹ دیتے وقت نبی نہیں دیکھتا، اس وقت کیا آواز اللہ نبی نہیں دیکھتا کہ کس کو ووٹ دے رہا ہے؟ یہ بلے کو دے رہا ہے، یہ تیر کو دے رہا ہے، یہ شیر کو دے رہا ہے؟ کیا نبی اس وقت نہیں دیکھتا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی دیکھتا ہے۔ یہ میرے مخالفوں کے ساتھ کھڑا ہے یا میرے غلاموں کی رائے میں کھڑا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ علماء بیٹھے میرے مسلک کے میری جماعت کے جتنے علماء بیٹھے صبح اٹھ جائے، آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی جس کو جو لیڈر پسند ہے اپنے لیڈر کے نام لینا شروع کر دے، لمبی لمبی تصویریں پکڑ لے، اپنے لیڈر کے نام لینا شروع کر دے، رات آنکھیں بند ہونے تک پڑھتا رہے، نام اعمال لکھنے والے فرشتے کچھ نہیں لکھیں گے، کوئی شے اپنے رجسٹر پر تحریر نہیں کریں گے، پر ایک مرتبہ بھی محبت سے لبیک یا رسول اللہ کہو گے، فرشتے اسی وقت اپنے رجسٹر پر لکھیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے یہ نعرہ زندہ ہے تب بھی لگاتے رہے گے، آخری سانس تک قبر میں بھی جا کے یہ نعرہ لگانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس مردے کلندر نے کہا تھا 1000 سال بعد میں میری قبر سے کوئی گزرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کہے گا، میں قبر کے اندر سے اس کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ اس 2 گز کی زمین کے اس ٹکڑے میں، اس 2 گز کی اس قبر میں، اندھیری رات، اندھیری اس کوٹھری میں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے یہ دوست احباب، بہن بھائی، ماں باپ، یہ سارے اس 2 گز کی زمین میں دفن کر کے آ جائیں گے۔ کسی نے نہیں پوچھنا، کسی نے نہیں پوچھنا، یہ سارے نام نہاد، یہ بہروپی ہے، یہ دنیا دار جو نہ تمہاری دنیا صحیح کر سکے ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم نہ تمہاری قبر صحیح کر سکے۔ اگر قبر میں کسی نے آنا ہے تو محمد رسول اللہ نے آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آنکھیں بند ہونے سے پہلے فیصلہ کرو، آنکھیں بند ہونے سے فیصلہ کرو۔ ویسے تو فرعون بھی جب ہونے لگا تھا، جب پانی میں غوط میں آئے اس وقت کیا کرتا؟ اب تجھے مارتا ہوں یا اللہ، اب میں تجھے مارتا ہوں۔ اب تو وقت گزر چکا ہے، اب وقت گزر چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا علی۔
اب وقت گزر چکا ہے، وہ تو میرے ساتھ دنیا میں ماننا تھا، دنیا میں، اس لیے آنکھیں بند ہونے سے پہلے مانو اور اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ مانو جو کلندر زندگی میں کہتا تھا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی۔ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ اس روح کے نکلنے کی دیر ہے جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی اور میرا فقیر آیا، سبحان اللہ، میرا فقیر آیا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ فیصلہ ہے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا ہے۔ اور جیسے وہ کہتے تھے یہ ملک پاکستان تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں بنا ہے، یہ ملک محمد کے غلاموں کے لیے بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے آج پڑھا ہے غالباً کل سے، مجھے نہیں پتا یہ سچی ہے خبر یا نہیں، کہ کسی قادیانی کو کافر کہہ رہے ہیں، پرچہ ڈالا، کسی قادیانی کو کافر کہنے سے پرچہ۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، اس ملک میں اقلیتیں رہتی ہیں نہیں؟ ہندو رہتی ہیں، عیسائی رہتی ہیں، سکھ رہتی ہیں، یہودی رہتے ہیں، کبھی ہمیں ان سے کوئی مسئلہ ہوا؟ بلکہ وہ تو اب مجھے نہیں پتا، وہ چیف جسٹس رانا بھگوان داس، ہاں وہ چیف جسٹس دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا، اقلیت ہی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اسمبلیوں میں کوئی اقلیتی ممبر پہنچا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم کہتے ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قادیانی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ تو مجھے اور آپ کو کافر کہتے ہیں، کہتے ہیں تم کافر، جب وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کا آئین ہے اس آئین کو نہیں مانتے، سن لو صبح قیامت تک قادیانی پکے وقتلوه 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات بھی سن لیں ان کے کفر میں ہمیں کوئی شک نہیں، اور جو قادیانی کے کفر میں شک کرتا ہے وہ لعنتی بھی پکا کافر ہے، ہم اسے بھی جھوٹی کی ناقص کیا کرتے ہیں؟ یہ گردنیں ہم نے رکھی ہے رسول اللہ کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کسی اقلیت کی ممبر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام تو امن کی بات کرتا ہے، اسلام غیر مسلموں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے۔ اور جب مجھے کوئی کچھ کہے، جب میرے استاد کو کوئی کچھ کہے، جب میرے خاندان کو کوئی کچھ کہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، جب میرے پیر کو کوئی کچھ کہے، اسلام امن کی بات کرتا ہے، پر جب بات آ جائے محمد رسول اللہ کی، جب بات آ جائے میرے اور تیرے نبی کی ناموس کی، پھر اگر ابن خطر کعبے کے پردے میں بھی چھپا ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ اس لیے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ان 50-70 سالوں میں انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں پڑھ رہا ہوں، یہاں پر کورونا کا بڑا مسئلہ اٹھا دیا، اور ہمارے علماء کرام نے بابی مشاورت سے کہا ٹھیک ہے جی ہم 120 کے مطابق نماز پڑھ لیتی ہے، گورنمنٹ نے جو کہا 120 کو مانا اپلائی کیا، کوئی مشددانہ رویہ اختیار نہیں کیا، حکومت کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، افہام و تفہیم سے بات کی ہے، اور ہمارے علماء نے فتوے دیے ٹھیک
ہے جی SOPs کے مطابق آپ اپنی عبادت کریں. جانتے ہیں امریکہ میں کیا ہوا, USA میں کیا ہوا ہے؟ یہودیوں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا سپریم کورٹ میں کہ ہمیں ہماری مذہبی آزادی سے روکا نہیں جا سکتا. توجہ, انہوں نے کہا ہماری مذہبی آزادی سے ہمیں روکا نہیں جا سکتا ہے, اور سپریم کورٹ نے یہودیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کو عبادت سے روکا نہیں جا سکتا ہے. اگر ادھر کا لبرل اور سیکولرزم ذہن رکھنے والا کوئی لبرلی مسلمان ہوتا تو وہ بڑی بات کرتا, یہ علماء بڑے متشدد رویہ رکھنے والے. یہودیوں نے بتایا ہر بات پر کوئی لائن کھینچی جا سکتی ہے, ہم اپنے دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور تو مسلمان کلمہ نبی کا پڑھے اور نبی کا امتی ہو, پھر بھی اگر مگر کرے سونس دین میں نبی کی ناموس پر, نبی کی ختم نبوت پر کوئی اگر مگر نہیں ہو سکتی, ناموس رسالت پر کوئی اگر مگر نہیں ہو سکتی. اس لیے تو وہ کہا کرتے تھے گناہگار کی معافی ہے پر نبی کے غدار کی معافی نہیں ہے. گناہگار کی معافی ہے, نبی کے غدار کی معافی نہیں ہے, نبی کے غدار کی معافی نہیں ہے. اور سنو, ایک اور میں آپ کی بات کر کے جا رہا ہوں. اگر کوئی لوگ یہ کہے امن کا داد اگر الاپنا شروع کر دے تو بتاؤ اسی نبی نے اور اسی نبی کے نواسوں نے اگر جہاں پر امن کی بات ہوتی ہے, فتح مکہ کے دن حضور 10,000 کا لشکر لے کے جاتے ہیں اور راستے میں وہ کیا اپنے بچوں کو جلتی ہے, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے, یا رسول اللہ میرے بچے میں نے بھی جلے ہیں, آپ کا لشکر آ رہا ہے, کہیں پاؤں کے نیچے ان کو روند نہ دے. حضور صحابہ کھڑے کر دیتے, میرے غلاموں کھڑے ہو جاؤ, اس جاندار کو کوئی نقصان نہ پہنچانے پائے. فتح مکہ کے دن وہ کتیا تو بچ جاتی ہے پر حضور کے گستاخ ابن خطر کعبے کے پردے میں بھی نہیں بچتا ہے. من سب نبیان فاقتلوه سب نبیان فاقتلوه سب نبیان فاقتلوه ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اس لیے جب دین پہ مت آ جائے, دین پہ کوئی ایسا مشکل آ جائے, اس وقت پھر لمبے لمبے سجدے نہیں کرنے پڑتے, اس وقت لمبی لمبی تسبیح کھینچ کر دانے نہیں پھینکنے پڑتے, اس وقت حجروں اور محرابوں میں نہیں رہنا پڑتا, اس وقت امام حسین کی طرح کربلا میں نکلنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ کے زندوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے. آمین. دیکھو نا, جب بندہ جائے تو اس شان کے ساتھ اپنے شاگرد کو تعریف کرتے ہی ہے. استاد جیسا بھی ہو جائے, پیر جیسا بھی ہو جائے, مرید تعریف لازمی کرتا ہے. مزہ تو تب ہے جب دشمن کی تعریف کرے, مزہ تو تب ہے جب دشمن کی تعریف کرے. سارے انٹرنیشنل کیا, قومی چینل کیا, بیرونی چینل کو کوریج دیتے ہی نہیں, اپنا نیشنل میڈیا بھی کوریج نہیں دیتا, اور فیس بک پر اس بندے کیلنڈر کی تصویر لگائے آئی ڈی بلاک ہو جاتا ہے, آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے, 1 منٹ کے لیے ٹھہرنے نہیں دیتے. پر اللہ نے بتایا ہے جو میرے نبی کی ناموس کے لیے کھڑا ہو, پھر میڈیا کیا, فیس بک کیا, پھر دنیا کے سارے چینل بند ہو جائے, اللہ کی بارگاہ سے اس کی
محبت کے دعوے سبحان اللہ 1,70,00,000 جو بھی جتنا کہنا چاہتا ہے لوگ اکٹھے ہو کر بتا دیتے ہیں وہ نبی کا غلام پھر فیس بک کی ضرورت ہے فیس بک کی ضرورت ہے اللہ اکبر اچھا پھر مانتے تو ہو یار واقعی عاشق ہے فنافع رسول ہے ہم تو کہتے ہیں عطائے رسول ہے حضور کی عطا اللہ کی عزت کی قسم ہے حضور کی عطا ہے ایسا شخص ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا شاید آپ لوگوں نے دیکھا میں تو اپنی بات کرتا ہوں کل میں پروگرام پہ جانا تھا میں آپ کو کل کی بات کرتا ہوں میں انتظار میں تھا میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل آیا تو قبلہ امیر مجاہدین کا کلپ میری آنکھوں کے سامنے آیا آج کتنے دن ہو گئے مہینے سے اوپر میری آنکھوں سے آنسو تھمے نہیں میری آنکھوں سے آنسو تھمے نہیں میں نے کہا بابا جی اتنے جلدی چلے گئے اتنے جلدی چلے گئے شاید اپنا بھی کوئی چلا جائے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا آپ کے جانے سے دکھ ہوا ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنا فخر ہے زندگی میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں کوئی مام نہیں پتہ نہیں ہے نمازیں پڑھی ہے قبول ہے نہیں روزے رکھے ہیں قبول ہے نہیں پر اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنا یقین ہے جو قدم اس مرد کلندر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں حشر کے دن ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حضور کی عزت حضور کی ناموس حضور کا عشق اور دیکھیں نا میری کیا مجھ سے بڑے بڑے علماء یہاں پہ مفتیان کرام بیٹھے ہیں مجھ میں کوئی ایسا کمال نہیں بس ہاں ایک نسبت ہے نسبت مصطفیٰ حضور کی نسبت ہے قبلہ امیر المجاہدین نے کبھی اپنے پاؤں کی طرف مجھے نہیں بیٹھنے دیا ہمارے گھر میں یہ کبھی آتے جانے جاتے اگر ہم لڑکی اس طرح پہننا چاہتے کہتے نانا کیا کر رہے ہو تمہاری جگہ اس طرح سے نہیں کبھی اس نے پاؤں کی طرف بیٹھنے نہیں دیا ہے نیچے کے پیچھے چلنے نہیں دیا ہے اور جو 14 صدیاں بعد آنے والے محمد کے خاندان کے ایک فرد کا پیار کرتا ہے خود محمد رسول اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور جو حضور کی جس شے کے ساتھ نسبت ہو جائے اس سے اتنا پیار ہے تو حضور کے بارے میں وہ بندہ کیسے بات کرتا ہے اور 48 یا 44 گھنٹے ایک شخص کا جسد خاکی پڑا ہے 48 یا 44 گھنٹے پڑا رہے اور جو وقت گزرے چہرے پہ نور نمایاں ہوتا ہے سبحان اللہ دیکھیں اور ایسا قائد لا ہم بھی دیکھیں ایسا بندہ قرآن بھی پڑھتا ہے اور کہتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک ایک رکعت میں بھی قرآن پڑھ سکتا حدیث پڑھتا ہے قرآن کے باروں کی طرف پڑھتا ہے اور کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں آج ہمیں کہتے ہیں یہ مولوی یہ علماء ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ان علماء کو کچھ نہیں پتا ہاں تمہیں پتا ہے جو کروڑوں روپے دینے والے وکیل ہیں انہا آتینا کا کوثر نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے جو مرضی ہو جائے پر حضور کے غلام ہے اور حضور کی ناموس اور خلق نبوت کے لیے جان دینا جانتے ہیں بس یہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری آپ کی سازی کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ مقابلہ چل رہا ہے
رب کریم ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اس کے ساتھ لگا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ 50-70 سال آپ نے رکھ کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ملا، آپ کے پلے کچھ نہیں آیا۔ ریاست مدینہ کا نام لینا بڑا آسان ہے، ریاست مدینہ بنانا بڑا مشکل ہے۔ ریاست مدینہ بنانا بڑا مشکل ہے۔ دن دہاڑے اسلام آباد میں کیپٹل میں ایک نوجوان کو پولیس والے مار دے، حافظ مار دے، یہ ہے ریاست مدینہ۔ تھار میں بچے بھوک اور افراد سے مر جائیں، عمر جو ہے اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، قیامت کے دن عمر سے پوچھو، ان حکمرانوں سے کوئی پوچھ نہیں ہونی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ہم نے دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا، ہم نے حضور کی غلامی اختیار کیا، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر دنیا چاہتے ہو سکول سے گزرے اور قبر و حشر سے سکول سے گزرے تو پھر محمد کی غلامی میں آ جاؤ، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ تو ہم شعر سنتے چلے آ رہے ہیں، سکول سے سنتے چلے آ رہے ہیں، علماء ہمارے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ ہم نے مینار پاکستان میں دیکھا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ